امپورٹڈ حکومت کے بعد پاکستان کو اب ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا ہے اور وہ ہے امپورٹڈ کچرا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کچرے یا فضلے کی کوئی کمی نہیں، پھر پاکستان دوسرے ممالک کا فضلہ اپنے ملک میں امپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ حال ہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کو بتایا گیا کہ پاکستان ہر سال 80,000 ٹن فضلہ درآمد کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے ملک میں امپورٹ کر رہا ہے، اور ملک کے قانون بنانے والوں کو اس حوالے سے علم تک نہ تھا۔ اس درآمد کے باعث ملک میں ماحولیاتی اور صحت کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے۔ اپنا فضلہ برآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست برطانیہ ہے، جو ہر سال 40,000 ٹن فضلہ پاکستان برآمد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ قائمہ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ 2019 میں فضلے سے لدے ہوئے 624 کنٹینرز کے برآمد کنندہ نے فضلہ پاکستان کے ساحل پر بکھیر دیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ نجی پارٹی جس نے یہ فضلہ درآمد کروایا تھا اسے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً 5 کروڑ ٹن سالڈ ویسٹ بنتا ہے، اور سالانہ 2.24 کے تناسب سے فضلہ بڑھ رہا ہے، لیکن ملک میں اس فضلے کے استعمال یا اسے ٹھکانے لگانے کے حوالے سے مربوط پالیسی نہ ہونے کے باعث یہ فضلہ یا تو جلا دیا جاتا ہے، یا پھر خالی جگہوں پر پھینک دیا جاتا ہے، یا پھر اسے زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ فضلے کو ٹھکانے نہ لگانے کے حوالے سے کسی پالیسی کے نہ ہونے کے باعث یہی فضلہ عوام کی صحت اور ویلفیئر کے لیے خطرہ ہے۔ ہر سال ریسائیکل شدہ فضلے سے بھرے ہزاروں شپنگ کنٹینر امیر ممالک سے ترقی پذیر یعنی کہ غریب ممالک کی طرف برآمد کیے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان امیر ممالک کے لیے ریسائیکل کرنے کا ڈھانچہ لگانا مہنگا ہے، اور اس فضلے کو برآمد کرنا زیادہ سستا پڑتا ہے۔ اس قسم کی برآمدات میں حالیہ دہائیوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ 21ویں صدی میں یورپی یونین سے برآمد کیے جانے والے فضلے میں 70% اضافہ ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار یہ فضلہ بحری جہاز میں کنٹینر میں بند اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کا سراغ نہیں رہتا، اور ترقی پذیر ممالک میں پہنچ کر یہ ریسائیکل کم ہی ہوتا ہے۔ اس فضلے کو یا تو جلا دیا جاتا ہے، یا پھر ترقی پذیر ملک میں سہولیات نہ ہونے کے باعث اس کو غیر قانونی طور پر پھینک دیا جاتا ہے، یا زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ اس امر کے باوجود برآمد کرنے والے امیر ملک اس فضلے کو ریسائیکل میں شمار کر سکتا ہے۔ امیر ممالک سے ترقی پذیر ممالک فضلے کی برآمد کوئی نئی بات نہیں، لیکن امیر ممالک کی جانب سے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کی پالیسی کے باعث تشویشناک ماحولیاتی آلودگی اور سمندری حیات کو لاحق خطرات پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ فضلے کی برآمدات پر مکمل پابندی لگنی چاہیے اور ریسائیکلنگ کے نظام کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ چین کا شمار 25 سال تک فضلے کے سب سے بڑے درآمد کنندہ ملک میں ہوتا تھا۔ چین پلاسٹک کے فضلے کا 70% درآمد کیا کرتا تھا، لیکن 2017 میں چین نے مخصوص قسم کے فضلے کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا آغاز کیا، اور ایک ہی سال بعد نیشنل سورڈ یعنی قومی تلوار نامی پالیسی کے تحت زیادہ تر پلاسٹک کے فضلے کی درآمد پر پابندی عائد کر دی، اور خام سائیکل فضلے کے حوالے سے سخت پالیسی کا اعلان کیا۔ چین کے اس فیصلے سے فضلے کی برآمد کرنے والے ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور اس پالیسی کے نتیجے میں چین کے فضلے کی برآمد 15 لاکھ ٹن سے کم ہو کر 51,000 ٹن رہ گئی، اور 2022 میں یہ برآمدات مزید کم ہو گئیں اور صرف 4,000 میٹرک ٹن رہ گئی۔ اسی طرح امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک میں فضلے کے انبار لگنے لگ گئے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان ممالک نے دیگر ترقی پذیر یعنی کہ دیگر غریب ممالک کی کھوج کا آغاز کیا، جہاں وہ اپنا فضلہ، اپنا کچرا برآمد کر سکیں۔ 2021 میں بیسل کنونشن آیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ممالک کے درمیان خطرناک مواد کی نقل و حرکت کو کم کیا جائے، خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک سے ترقی پذیر ممالک کی جانب۔ تاہم امریکہ نے بیسل کنونشن کو نہیں مانا، اور وہ اپنا فضلہ اب بھی دوسرے ممالک کو برآمد کر رہا ہے۔
یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے حکمران، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس ملک کو صاف اور صحت مند رکھیں، وہی لوگ چند پیسوں کی خاطر اس ملک میں کچرے کے انبار لگا رہے ہیں۔ اگر جلد ہی حکومت کی طرف سے اس مسئلے پر قانون سازی اور اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو اس ملک میں ماحولیاتی آلودگی کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک کے ایسے مزید حیرت انگیز اور افسوسناک انکشافات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔